زہرا زہرا یا زہرا زہرا. میرے دونوں جانب بیٹھی ہوئی مجھ سے زیادہ قد آور شخصیتیں اور آپ کے یہاں شریک ہونے والے ایک ایک شخص یہاں پر بہت ہی محترم ہیں. آپ کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. سب سے پہلے میں مقدمتاً دو باتیں عرض کرنے جاؤں گا. اس کے بعد یہاں پر یہ شخصیت ایسی ہیں کہ جہاں پر زبان بھی کھولنا آسان کام نہیں. میں ایک طالب العلم ہوں. ہم لوگ عبودیت عباد سے نکل کر عبودیت معبود تک پہنچ جائیں تو ہماری معراج ہے. میں کینیڈا سے آؤں یہ فخر میرے لیے نہیں ہے. میں علی پور بنگلور سے تعلق رکھتا ہوں. علم کسی مقام سے متعلق نہیں ہے, کسی زبان سے متعلق نہیں ہے. علم ایک الگ چیز ہے. مقام میں کسی کے رہنا, کسی جگہ پہ رہنے سے آپ کا کوئی مقام بنتا نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا جو ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جن حالات میں انسان رہتا ہے آج کل کی دنیا میں, دنیا کہہ رہی ہے کہ گلوبل ولیج ہے. حقیقت میں گلوبل ولیج ہے. سیکنڈوں میں واٹس اپ واٹس ناٹ ایوری تھنگ میسیجز جاتے ہیں, کہاں ہوں کیا نہیں کہاں پر. آپ سیکنڈوں میں معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کہاں پر ہے اور منٹوں میں ساری دنیا سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. اس گلوبل ولیج میں انسان کا انسان رہنا مشکل ہو گیا ہے, اور اس انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ شخصیات نے اپنے نقوش کو چھوڑ دیا ہے تاکہ اس پر چل کر صراط مستقیم پر قائم ہو سکیں. یہ میری لفاظی نہیں, حقائق کی بات ہے. اب آپ سے گزارش ہے, خصوصاً میرے وہ برادران جو اسلام سے مربوط نہیں ہیں, ہندو بھائی ہمارے, کرسچن بھائی ہمارے, جبھی پریسٹ ہمارے آئے تھے, ان سے میں نے استفادہ کیا. ان سے گزارش ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے نہ سیکھیں, اسلام کو اس کے منبع سے, اس کے مرکز سے سیکھیں. میں 4 سال سے تقریباً سری نگر اور کشمیر سے جانا آنا ہوتا ہے. گزشتہ سال جب گیا تھا تو 7 دن کے پروگرام میں ایک مہربانی یہ کی گئی کہ ایک دن جو ہے مولانا بہت زیادہ ہیوی پروگرامز ہیں, اب جو ہے آپ کے لیے ذرا سا ریلیکس کے لیے سائٹ سینگ کے لیے جائیں گے. میں نے کہا چلیے الحمدللہ کبھی کبھی تو سانس لینے کا بھی تو موقع مل جائے. ہم گئے سائٹ سینگ کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں, اچھی طرح سے سمجھیں اس چیز کو. وہاں پر جب گئے تو بہت خوبصورت اسٹریم, ندی بہہ رہی تھی, دریا بہہ رہی تھی دودھ کی طرح, اور محظوظ ہو رہے تھے ہم. اس ندی کے دونوں کنارے گیسٹ ہاؤس. ہم اسی عالم میں, ابھی ظہر کا وقت ہو رہا تھا, وضو کر کے تیاری کر رہے تھے. میں نے, میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جو اس خوبصورت پاک و شفاف پانی میں اپنے بیک یارڈ سے آ کر کے اپنے گھر کا کچرا اس میں ڈال دیا, اور اس کا اثر مجھ پر ابھی تک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب پاک صاف شفاف ایک ناب نکل رہا تھا, ایک بہترین دریا نکل رہی تھی, اس میں ہماری جہالت نے کثافت ڈال دی ہے. اسلام بھی ایک پاک و صاف شفاف ایک سرچشمہ ہے. کبھی خطابت نے, خطیب نے اپنی کثافت ڈالی, کبھی اپنوں نے نادانی سے کثافت ڈالی. اگر اس سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ناب کے پاس جائیے, اس سرچشمے کے پاس جائیے جہاں پر کوئی پولوشن نہیں ہے. اس سرچشمے کا نام قرآن ہے, اس سرچشمے کا نام اہل بیت ہے.
اس دو مقدمے کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ جو موضوع ہے، ایک تو وومنس انٹرنیشنل ڈے اور وومنس رائٹ، اور اس کے بعد ایمپاورنگ وومنس، آل آر سلوگنس، بیر سلوگنس، سب خالی ڈھول ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک دن منا لینا مزدور کا آسان ہے، مزدور کا حق دینا بہت مشکل ہے۔ تو شہزادی کونین گھر میں ایک کام کرنے والی آتی ہے جس کو ہم کنیز کہتے ہیں، کنیز سے مراد سلیو نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے فضہ آتی ہیں، تو شہزادی نے یہ کہا فضہ ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی، اس لیے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی جسم رکھتی ہو، میں بھی ایک جسم رکھتی ہوں، تم جس طرح سے تھک سکتی ہو میں بھی ایک تھک سکتی ہوں۔ لیبر رائٹس کا پہلا اصول۔ دوسرا اصول اور خطرناک ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیے تو کچھ لے کے جائیے، طبیعتوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ ماحول کے بندے بن جانے کا نام دین نہیں ہے، ماحول کو بدلنے کا نام دین ہے، اور بدلنے کے لیے ہمیں وہ فکر چاہیے جس سے ہم بدل سکتے ہوں۔ دیکھیں دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے انسان کا، وہ انسان کے ایجوکیشن کا ہے۔ میں جب ہندوستان آتا ہوں، میں اپنے وطن علی پور بنگلور سے قریب ایک دیہات کا شخص ہوں، وہاں پر ہم نے کوشش کی تعلیمی مسئلے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اب جب اسٹریٹ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر انڈیا میں چائلڈ لیبر جو ہے منع ہے، قانون کے خلاف ہے، لیکن آج ملینز آف کڈس اسٹل آج چائلڈ لیبر کی دنیا میں گزر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب سرپرستوں ہی کا مسئلہ خطرناک ہے تو پبلک سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے اہم مسئلہ شہزادی نے جو بتایا وہ یہ کہ فضہ تو میرے پاس آئی ہو، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ دوسرا اہم مسئلہ فضہ کے ایجوکیشنل پہلو کا ہے۔ توجہ کا طالب، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ گھر میں کسی کو کام کے لیے رکھ دینا آسان ہے، لیکن اس کے ایجوکیشن کے مثلا بہت سے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو دے، بھگوان آپ کو اور دے، گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو۔ کتنے ہم لوگ ہیں اپنے کام کرنے والوں کو اسکول بھیجیں، یا کم از کم گھر ہی میں اتنی تعلیم دے دیں کہ جس مذہب پر تم عمل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے فضہ کے نالج کو اتنا بڑھا دیا کہ اب جب بات کرتی ہیں تو 20 ایئرز تک اپنے لفظوں کو استعمال نہیں کرتی، قرآن سے بات کرتی ہیں۔ یہ دو پہلو بہت اہم پہلو ہیں، امید ہے کہ ہم لوگ ان پہلوؤں پر ذرا کام کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہم ہندوستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، گلوب کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر آپ کے اندر جو کام کر رہا ہے، اس کے پاس آپ کے پاس اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ سرپرستی رکھتے ہیں، اس کے جسمانی حقوق کو بھی ادا کیجئے، اس کے روحانی حقوق کو بھی ادا کیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب آئیے آگے بڑھ کر کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سرکمسٹانسز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی ہسٹری کے، میں نہیں سمجھتا شہزادی کے لیے کسی کو بھی سمجھنا ہو تو فوراً ڈیسیشن مت لیجئے، گو ڈیپ جانے کے لیے قرآن بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور امید ہے کہ جو نان مسلمس ہیں اس کو بھی پڑھیں۔ کہیں پر قرآن یہ نہیں کہتا جس طرح سے آج آئسس کہہ رہی ہے، داعش کہہ رہی ہے قتل کرو، خون بہاؤ۔ خون بہانے کا نام دین نہیں ہے، خون دینے کا نام دین ہے۔ اگر عقل اور حدود شریعت میں سامنے رکھا جائے، دین نے اس طرح کی کوئی تربیت کسی بھی مذہب نے نفرتوں کی نہیں دی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ مذہب نہ سیکھیں، بلکہ اصل ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے مذہب کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن سرکمسٹانسز آف دی گلوب کو پیش کرتا ہے۔ کیا تھی سرکمسٹانسز؟ فی دلال مبین، اٹر ڈارکنیس، گھپ اندھیرا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اٹر ڈارکنیس کیا سمجھتے ہیں کہ عربین پہ انہوں نے سلام ہے؟ نہیں۔ اب ہسٹری آف ہندوستان اٹھا کر کے دیکھیے،
1400 سال پہلے ہندوستان کی ہسٹری موجود تھی، چائنا کی ہسٹری موجود تھی، ہندوستان میں کلچر کیا تھا، ہندوستان میں اخلاق کیا تھے، ہندوستان کی صلاحیت کیا تھی، اس سب کو اسٹڈی کیجیے، چائنا کی اسٹڈی کیجیے، ہسٹری کی پتہ چلتا ہے نہ صرف عربین پیننسولا میں پرابلم تھی بلکہ پورے گلوب میں پرابلم تھی جہاں پر انسان کا کوئی حق نہیں تھا۔ قرآن مثال دیتا ان میں سے ایک، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کبھی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی۔ قرآن کے الفاظ پہ صدقہ ہونا چاہیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خبر دی جاتی تھی، اذا بشرا یعنی بشارت دی جاتی تھی بیٹی کے پیدائش کی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے کے مارے یہ سمجھ نہیں پاتا تھا ام یدثہ فی التراب، کیا میں اس ذلت کے ساتھ زندگی بسر کروں یا اس بچی کو جو ابھی سانس لے رہی ہے زمین کے اندر دفن کر دوں۔ ہزاروں لڑکیوں کو دفن کر دیا گیا، قرآن پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے، ماشاءاللہ ایوری 2 months ایک نیا ٹیلی فون آ رہا ہے، نیا ڈھنگ آ جا رہا ہے۔ پہلے ٹی وی بہت موٹا تازہ تھا، عبداللہ ہوتے ہوتے وہ شیطان بھی بہت ہی پتلا ہو گیا ہے، اور انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قوت انسان کی اپنے ہاتھوں سے کھو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جاتا ہے غور سے سنو، فاسمعوا نہیں ہے، فاستمعوا له۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے کہا جب کبھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو ڈومین آف دی اٹلاس پاورفل بینگ وچ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گاڈ کے ڈومین میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس کتاب کو کھولو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہندوستان میں ابھی میں 30 ایئرس کی ہسٹری بتا رہا ہوں، ہندوستان میں نیئرلی 20 ملین fetus has been aborted in India۔ 30 ملین، یہ جو میں اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں صرف ایک مخصوص یہاں پر ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اور امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا بیدار ہوں گے۔ وہاں پر چونکہ عربین پیننسولا میں اس زمانے میں نہ ہی اسکیننگ تھی، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ ہی پتا تھا کہ کیا ہے پیٹ کے اندر۔ اب اتنی ترقی کر گیا انسان کہ وہ جاننے لگا ہے، جیسے ہی وہ سانس لینے لگتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ اس زمانے میں جہالت نے، توجہ کا طالب ہوں، جہالت نے لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا، آج کے علم نے لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ آئی ایم ویری سوری، ذرا سا بلنڈ بھی ہوتا ہوں میں، بعض وقت ترقی کسی نے نہیں کی، حتیٰ امریکہ نے نہیں کی، حتیٰ یوروپ نے نہیں کی، حتیٰ آسٹریلیا نے نہیں کی، حتیٰ فرسٹ ورلڈ نے نہیں کی، حتیٰ انڈیا بھی جو میزائلز بنا رہا ہے یہ ترقی نہیں ہے۔ انسان کا بلند ہونا ترقی نہیں ہے، انسانیت کا بلند ہونا ترقی ہے۔ انسانیت اس جوہر میں آ جائے جہاں پر اس کے زبان سے آگ نہ اگلے پھول برسیں، اس کے عمل سے دنیا کے لیے ترقی ہو، اس کے عمل سے دنیا کو سبق ملے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ طریقہ ہے، کیا یہ سلیقہ ہے؟ ہر روز اخبار، جس طرح سے بہت ہی بہترین محترم بات کی گئی، اخبار میں بھی پڑھنا چھوڑ چکا ہوں، جب بھی اخبار اٹھاتا ہوں سوائے گندگی کے کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ان بہوؤں کا جلنا اور جلانا ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہے عورت کو مقام دینا ہے تو عورت اپنے ہاتھوں پر اپنے باغوں کو لے لے، مردوں کے حوالے نہ ہو جائے۔ بہت ہی اہم، لجام زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے، مردوں کے ہاتھ میں نہ دے، اس لیے کہ دین یہ سکھاتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو عمل صالح کرے گا، جو سے مراد مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو، جو سے مراد anyone who does good deeds۔ گڈ ڈیڈ کے معنی تسبیح نہیں ہے، ایکٹنگ واٹ یو بلیو، جس چیز پر بلیو کرتے ہو اس کا نام ہے
اس پر عمل کرنے کا نام ہے عمل صالحہ. کیا ہوگا؟ حیات طیب ملے گی، ایک پاک و پاکیزہ حیات ملے گی. جب پاک و پاکیزہ حیات ملے گی تمہارا مسکرانا بھی ایک دنیا کی نگاہ میں مسکراہٹ نہیں ہوگی، سبق ہوگا دنیا انسانیت کو. فاطمہ زہرا جیسا کہ بہترین بات کی گئی کہ شہزادی مالکہ ہوتے ہوئے، شہزادی ہوتے ہوئے اس نے شہزادی نہیں کی، بلکہ بتایا شہزادی کے معنی یہ ہیں سید القوم خادمہم. سید قوم وہی ہے جو خدمت گزار قوم ہو، جو خدمت کرے انسانیت کی. فاطمہ زہرا نے چکی کو، آج کی دنیا میں بہت سے نوجوان لڑکیاں پوچھتے ہیں مولانا فار آور لائف وی نیڈ ٹو ہیو آور ورک ڈن، اسی لیے بوتھ ہیز ٹو ورک. وہ لڑکی بھی کام کرے، عورت بھی کام کرے، مرد بھی کام کرے. جب تک کہ دو کی انکم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. I'm not saying I'm against it، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے فاطمہ زہرا نے کیا سبق دیا؟ سبق دیا چکی پیس کر کے، لقد تمجلت یدا، اتنا پیسا کہ دونوں ہاتھوں پر گٹھے تھے. کیا کے لیے پیستی تھی؟ اس لیے کہ جو زمانے میں شہزادی گزر رہی تھی اپنی زندگی کو، سب سے سیویئر پرابلم کا زمانہ تھا اکنومیکلی اسلام کے لیے. اسی زمانے میں 82 اور 86 مائنر اینڈ میجر وار ہوئے ہیں. جب کبھی ایسے وار ہوتے ہیں اکنومی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اتنا اثر ہوا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک ہی کھجور تھا، اس کے ٹکڑے ہم نے کھائے. ایک ہی کھجور تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے ٹکڑے کھائے ہیں. اس کے بعد مولا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس آج اتنی دولت ہے کہ بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. وہ سرکمسٹانسز جب کہ وارز ہو رہی تھی، تمام وار اسلام کی ڈیفینسیو وار ہیں، اس لیے کہ حملہ جب ہوا تب جواب دیا گیا. کبھی اسلام نے افینسیو وار نہیں کی ہے. کل رات کی تقریر میں نے کہا تھا لفظ ڈیفنس دنیا میں دیا ہوا صدقہ اسلام کا ہے. ساری دنیا میں ڈیفنس بجٹ ہے، افینس بجٹ نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام نے دیا ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا ہے. ڈیفنس کرو، کبھی افینس کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. شہزادی کونین کا گھریلو زندگی میں اس ماحول کو پیدا کرنا میرے بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میرے نوجوان بچوں کے لیے خوبصورت ہے. یس یو نیڈ ٹو ورک. دونوں لڑکے لڑکیاں، مرد عورت دونوں کام کرنا چاہیے تاکہ گھر کی گاڑی چلنے لگے. اس لیے کہ قیمتیں، زندگیاں بہت قیمتی ہوتی چلی جا رہی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی، کام کرنا چاہیے. مگر فاطمہ زہرا نے کیسے مدد کی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ فاطمہ جس سے پوچھا گیا عورت کی عظمت کیا ہے، عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے، نامحرم اس کو نہ دیکھے. وہی بی بی کیا کر رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں، اس کی مشکل کشائی کر رہی ہیں جو کائنات کا مشکل کشا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ اگر عورت چاہے تو مرد کی وہ شخص جو وہ خود کائنات کی مدد کر سکتا ہے اس کی مدد کر کے بتایا. اور ایک ایمپاورنگ وومن. میں آپ کو سرکمسٹانسز بتاؤں میری بہنوں کے لیے، خصوصاً ذرا سا جھرجھری لیں اور آسک یور سیلف ویئر آئی ایم گوئنگ. میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں یا کہاں جا رہی ہوں. شہزادی فاطمہ زہرا اتنی باریک بینی سے بتاتی ہیں. قرآن بھی کہتا ہے پردہ مردوں کا عورتوں کا پہلے نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، پہلے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو کہ لوور یور گیز، تم اپنے آنکھوں کو نیچی کرو. تو مرد پردہ کرے، کیا کرے؟ آنکھوں کو نیچی کرو. چونکہ مرد فطرتاً خراب ہے، اللہ نے کہا یہ عورت سمجھ، یہ مرد جو ہے اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکتا، بہتر ہے کہ تو چادر پہن لے تاکہ تو بچ سکے اس شیطانی تیروں سے. حدیث میں سرکار رسالت میں فرمایا ایک نامحرم کی نگاہ شیطانی تیر ہے. اسی لیے کسی مومنہ نے کہا ہے میں حجاب اس لیے کرتی ہوں تاکہ تیروں سے بچ جاؤں، پھر مجھے میک اپ کی ضرورت نہ پڑے. بہترین خوبصورت ہے، طریقہ ہے. ہندوستانی کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے، ہندو کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے. ہمارے پاس ہندوؤں میں بھی وہ گھونگھٹ ہوتی تھی، سامنے چہرہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کے کلچر نے ہمیں اس منزل پہ لا دیا کہ ہم اب اپنے وقار کو، اپنے اقدار کو بھولا
چکے ہیں، لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچ جائیں جس مقام پر آپ کا اپنا مذہب دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک چیز جو بہت ایمپاورنگ کے لیے، عورت کے لیے بہت لازمی ہے، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ میں ٹائم سینسٹیو بہت زیادہ ہوں، ٹائم کے اندر ہی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ لے کر کے جائیے، اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بولتا ہوں اس پر عمل کروں، بغیر عمل کے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ الاسلام کلہ عمل، اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل۔ دیکھیے ایمپاورنگ کون ہے؟ شہزادیوں کہہ رہے کہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ وہی شہزادی جب ولایت کا مسئلہ آیا، جب رہبری کا مسئلہ آیا، مدینے کے ہر دروازے کو ناک کرتی ہیں، مدینے میں ہر دروازے میں جاتی ہیں، ناک کرتی ہیں، نکلتا ہے شخص، سلام علیکم، پہچانتے ہو یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہوں۔ کیوں؟ حالات ایسے ہو چکے تھے جہاں پر فاطمہ زہرا کو بتانا تھا کہ اگر اب نہیں اٹھے گئے تو ٹمارو از گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ۔ یہ ہے ایمپاورنگ، جہاں پر اس ماحول میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس ماحول میں باپ نے تعظیم کر کے بتایا عورت دبانے کے لیے نہیں ہے، تعظیم کے قابل ہے۔ تو اور ایک بھی یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں پر علماء اسکالرز موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں، قد آور شخصیات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی حیات میں آپ کے لیے مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل شخصیت ہے، مینٹور ہے، اس کو فالو کرو۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ ہمارے پاس علماء کہتے ہیں ان کا عمل، ان کا قول، ان کی تقریر حجت ہے۔ سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا سنت ہے، سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا فرض ہے، سرکار نے خود کر کے بتایا وہ ماننا حجت ہے۔ اس کے بعد سرکار نے بعض وقت نہ عمل کیا، نہ ہی بولا، بلکہ بعض وقت صرف خاموش ہو گئے دوسرے کے عمل کو دیکھ کر۔ وہ خاموشی خود ریکگنیشن ہے کہ اگر وہ برا عمل ہوتا تو سرکار کا ٹوکنا لازمی ہوتا۔ یہ ہے سرکار کی سیرت کا یہ جز۔ وہاں سرکار مرد تھے، عورت تو نہیں تھے۔ مردوں کے لیے قولی تبلیغ ہوئی، فعلی تبلیغ ہوئی، اور تقریری تبلیغ ہوئی۔ اب ضرورت تھی عورتوں کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جو قولی تبلیغ کرے، فعلی تبلیغ کرے اور تقریری تبلیغ کرے۔ کون کرے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرا کون ہے؟ وما محمد الا رسول، میرے سے مراد آپ شخص سے محمد نہ سمجھو، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، صداقت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، امانت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اور نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اس نے اب یہ پہلو کو جو عورتوں کا ہے، اس پہلو کو فاطمہ زہرا نے کس طرح سے پورا کیا۔ جب بھی عورت پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے بیٹی کی شکل ہے، آگے بڑھ کر زوجہ کی شکل ہے، تیسری شکل اس کی ماں کی شکل ہے۔ یہ تینوں پہلوؤں کو 18 سال میں اس بی بی نے اس خوبصورتی سے پریزنٹ کیا کہ دنیا انسانیت ختم ہو جائے گی لیکن ایسی مثال نہیں پیش کرے گی۔ بیٹی ایسی بنی کہ خود سرکار دو عالم تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے علماء سے سوال کرتا ہوں، سنت کیا ہے بھائی؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جی سنت عمل رسول کو کہتے ہیں۔ آج کسی مولوی میں یہ دم نہیں ہے یہ کہے کہ باپ کا بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا سنت ہے، نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا یہ احترام جو ہو رہا تھا بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا، وہ جو نبوت کا حصہ پورا ہو رہا تھا اس نبوت کے حصے کو پورا کرنے والی فاطمہ زہرا تھی۔ لازمی تھا کہ وہ ایکول پارٹنر کا احترام کرے۔ جیسے سی ای او بیٹھا ہوا ہے، چائے لانے والا چائے لاتا ہے، دروازہ کھولنے والا کھولتا ہے، ہزاروں آتے جاتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا، اپنا کام کرتے بیٹھا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیرلل سی ای او آ جائے تو فوراً استقبال کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہی فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ عملی دنیا میں عورتوں کو وہ تبلیغ کیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کا احترام رسول اللہ پر فرض ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے احترام کر کے بتایا کہ اس بیٹی کا احترام کریں، اور یہ بتا دیا دنیا والوں کو یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو ایمان تمہارا باقی رہے، حدیث سنا رہا ہوں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، سرکار کی حدیث ہے، جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا عورت سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا
کہیں پر نہیں ہے. کسی پر کسی لیڈر کے پاس جائیے ایسی چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں جو 1400 سال پہلے بتا چکا ہے, اور وہ پھر بتانے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ جو کہہ دیتا وہ حرف آخر الیوم اکملت لکم دینکم, وہ جو بتایا کامل بتایا, اکمل بتایا, اور بتانے کے بعد اس میں امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تحویلا. عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا نے بیٹی کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا کہ باپ تعظیم کر رہا ہے, زوجہ کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا. جب آخری لمحات آئے فاطمہ زہرا نے سے مولا کائنات نے کہا, فاطمہ میں تم سے شرمندہ ہوں, مجھے کہنے دیجیے. علی وہ جب مسلح پہ جاتا ہے تو مسلح شرمندہ, جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو میدان جہاد شرمندہ, جب سخاوت کرتا ہے تو سخاوت شرمندہ, جب عبادت کرتا ہے تو عبادت شرمندہ. کائنات علی کی شرمندہ, لیکن علی فاطمہ کے پاس آتا ہے, کہتا کہ میں تم سے شرمندہ ہوں. یعنی بتایا عورتوں کو کہ تم ایسی زندگی بسر کرو کہ جاتے ہوئے تم شوہر کی شرمندہ نہ رہو بلکہ شوہر تمہارا شرمندہ رہے. یہ کون سا وقار ہے, یہ کون سا سلیقہ ہے, اس کا ڈھونڈنا, اس کا سمجھنا, اس پر چلنا ہم سب پر فریضہ ہے, اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان راہوں کو اختیار کر کر انسان بن سکے. تیسرا مرحلہ بچوں کا. اللہ رکھے بہت سوں کو خدا نے دولت دی ہے, ان کی دولتوں میں اضافہ ہوتا رہے, لیکن دولت بٹوریے نہیں, بٹورنے کا نام دولت نہیں ہے, حلال کمانے کا نام دولت ہے. حلال کمانے والا آسان کام نہیں کرتا, بلکہ حدیث میں ہے کہ رزق کے 70 جز ہیں, سب سے افضل جز حلال کمانا ہے. حلال کمانا یعنی کسی سے لوٹنے کا نہیں ہے, لٹا دینے کا نام ہے. حلال کمانا آسان کام نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا تیسرا پہلو اس طرح سے کامیاب رہا جس کو ماں کہتے ہیں. کتنے ہم لوگ ہیں, ابھی 2 سال 3 سال کا بچہ ہوا, کس کے حوالے ہو گیا ابھی وہ بچہ؟ ڈے کیئر کے حوالے ہو گیا, یا پیدا ہوتے ہی آیا کے حوالے ہو گیا. جیسا جس گھر میں گیا ویسے ہی سیکھے گا, اس سے ہٹ کر نہیں. لیکن فاطمہ زہرا نے بتایا میں مالک کائنات ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا شہزادی چکی پیستے پیستے آرام کر رہی تھی, مگر چکی خود بخود چل رہی تھی اور جھولا خود بخود چل رہا تھا. میں تعجب سے سرکار سے پوچھا, بتا. رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس وقت ملائک آئے ہوئے ہیں جو چکی کو پیس رہے ہیں اور جھولے کو جھلا رہے ہیں. شہزادی اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ ملائک بلا سکتی ہیں تو ہر وقت ملک کو بلا لیجئے. شہزادی کہیں گے ہر وقت بلا لوں گی تو ایک غریب کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی, توجہ کا طالب ہوں, ایک یتیم کے لیے, ایک بیکس کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی. مجھے نمونہ بننا ضروری ہے, مثال بننا ضروری ہے, مینٹور بننا ضروری ہے. ماں کی خدمت بچوں کے لیے اس طرح سے کی. مجھے کہنے دیجئے جب ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوسینٹ, معصوم. ابھی پیدا ہوا معصوم بچہ ہے, 1 سال کا معصوم, 2 سال کا معصوم, 3 سال کا معصوم, 4 سال کا معصوم. 5 سال کے بعد ذرا سا جھجک جاتے ہیں کہ اب معصوم کہیں بھی یا نہ کہیں. اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا؟ اس کی عصمت کو, اس کی پیوریٹی کو کس نے چھین لیا؟ تو معلوم ہے ماحول نے اس کی پیوریٹی کو چھین لیا. سب سے پہلے چھیننے والا پیرنٹس ہیں. بچہ ٹیلی فون بج رہا ہے, جیسے ہی ٹیلی فون اٹھایا باپ اور سمجھ رہے ہیں کہ اسمارٹ ہیں, بہت ہی چالو ہو گئے ہیں, بہت ہی چالاک ہو گئے ہیں. یہ چالاکی نہیں ہے, یہ بدبختی ہے. اس معصوم کو جس کے پاس جھوٹ بولنا نہیں آتا ہم نے جھوٹ سکھا دیا. اسی لیے لازمی ہے کہ عملی میدان میں ہم لوگ ایسے کام نہ کریں. شہزادی کونین نے دونوں بچوں کو, توجہ, آدم کو بھی ذات پروردگار نے کہا آدم یہ چیلنج ہے, بچوں کو دے رہا ہوں, معصوم واپس دے دو. نوح تم کو بچوں کو دے رہا ہوں, تم معصوم بچوں کو حوالے کر دو. ابراہیم بچوں کو دے رہا ہوں, ابراہیم حوالے کر دو. موسیٰ تم حوالے کر دو, عیسیٰ تم حوالے کر دو. اس چیلنج کو پورے نبیوں نے پیچھے ہٹ کر کہا ہم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا آگے بڑھی, اے پروردگار اس چیلنج کو میں لوں گی, گود میں معصوم لوں گی, معصوم دوں گی. دنیا کے سامنے عصمت مطلقہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ حسن و حسین کی زندگی ایسی عصمت والی ہے کہ ان کی عصمت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی,
میں آپ سے یہاں سے نکلتے ہوئے ایک ہی گزارش کروں گا، سب سے پہلے دین کو منبع سے لیجئے، دوسرا دین کو جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ بغیر عمل کے ہماری یہ باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ذات پروردگار نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ مفسرین برادران اہل سنت کی تفسیریں اٹھائیے، برادر ہمارے شیعوں کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں کہتے ہیں خیر کثیر، یعنی کثرت سے خیر، اس کا جو خلاصہ ہے فاطمہ زہرا ہے۔ اے رسول تم کو ہم نے فاطمہ دیا ہے۔ اب فاطمہ دیا ہے، پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، کہیں نماز پڑھو نہیں ہے، یہاں پہ کہا سلو۔ اب ذرا چونکہ اللہ نے یہ بڑی خیر کثیر دی ہے، اب تم اس کے لیے شکرانے میں 2 رکعت ادا کرو اور اس کی عبادت کو ذات پروردگار کی۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو اس بی بی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ یہ رسول اللہ جب چلتے تھے کہتے تھے ابتر، ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی نرینہ یعنی بیٹا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ رسول اللہ جاتے تھے تو کہتے تھے ابتر ابتر ابتر۔ رسول اللہ کو ذات پروردگار نے تسلی دی، گھبرانا نہیں، سب کی نسلیں بیٹوں کے ذریعے سے جاتی ہیں، تیری نسل بیٹی کے ذریعے سے جائے گی۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوشی ہوئی آپ تمام سے ملاقات کر کے۔ ایک ہی جملہ اور اس کے بعد اختتام پر، حیات فاطمہ مکمل نمونہ ہے، ایک ایک لمحہ، خواہ وہ گھر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو۔ جیسے کہ بتایا گیا، تسبیح فاطمہ زہرا سے کہیں یہ نہ سمجھیں یا فاطمہ کہنا ہے، بلکہ تسبیح کہاں سے آئی؟ رسول اللہ کے پاس شہزادی گئیں، بابا آپ نے میری شادی کر دی ہے، اب بتائیے علی کا فرض کیا ہے، میرا فرض کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، یا فاطمہ گھر کے اندر تم، گھر کے باہر علی۔ دوسری مرتبہ جاتی، بابا بہت کام ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کام کرنے والی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی تم کو ایسی چیز دے رہا ہوں جس کے بعد کوئی ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر فرض کیجئے کہ آج کے زمانے آپ کی بیٹی آئے، بولے بابا بہت کام ہو گیا ہے، تو آپ کہیں گے ذرا سا جاؤ بھائی ایک واشنگ مشین ڈال دو۔ جی سب سے زیادہ کام یہی تو ہوتا نا۔ بھی رسول اللہ کو چاہیے تھا کوئی ایسا ہیلپر دیتے، لیکن رسول اللہ نے کہا فاطمہ زہرا تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جس کے بعد کوئی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تسبیح تعلیم فرمائی، ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جتنی رکعت نماز پڑھو گے اس کو اگر 2 سے ضرب دو گے اتنا ثواب ہوگا۔ 2 رکعت نماز کے بعد پڑھو تو 4000 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز کے بعد پڑھو گے تو 8000 رکعت نماز کا ثواب ہوگا۔ کیا مانے ثواب ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کام، جو سب سے بڑا بدبخت جو حالت ہے انسان کی، وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ میں، میرا وطن، میرا مال، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اللہ اکبر ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، ذات پروردگار اکبر ہے۔ اس کے بعد تعریف اگر ہو سکتی ہے تو یہ تعریف میں بھی جو بیان کر رہا ہوں، مولا کائنات نے فرمایا ہے، یہ جو شہرتیں زبان سے لوگوں کی جاری کر رہے ہو، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو جاری کر رہا ہے۔ اگر کوئی خطیب یہ سمجھ جائے کہ کوئی واہ واہ کر رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کی عطا نہیں ہے، ذات پروردگار کی عطا ہے۔ یہ توحید کا وہ رخ ہے جس کو ہم سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں سبحان اللہ کسی کی نہیں، تسبیح و گلوری بھی تو اللہ۔ اس کے بعد جب اٹھیے تو آپ میں وہ ہلکا پن، وہ آسانی، وہ نفس میں اطمینان ملے گا، جس میں دنیا کیا لے رہی نہیں ہے بلکہ میں کیا دنیا کو دے رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔